السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 384 سے پڑھیں گے۔ صفحے کی دوسری سطر جہاں 52 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور اپریل کی آج 30 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے اہل ایمان، لا تدخلوا بیوت النبی۔ یہ ذرا غور فرمائیں، جب قرآن نازل ہوا ہے، فرمان جاری ہوا ہے، تو جن کو اللہ اہل ایمان فرما رہے ہیں وہ صحابہ کرام، اصحاب رسول ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، ان کے نام فرمان ہیں، سارے اہل ایمان۔ لا تدخلوا بیوت النبی، تم نبی علیہ السلام کے گھروں میں داخل نہ ہوں۔ گھر بھی گئی تھے حضرات، الا ان یؤذن لکم، ہاں اگر تمہیں اجازت دی جائے، الی طعام، کھانے کے لیے، غیر ناظرین اناہ، نہ انتظار کرنے والے ہو اس کے پک جانے کا، پہلے جا کر بیٹھ جاؤ، پکے گا تو کھا بھی جائیں گے، ایسا کام نہیں کرنا۔ ولیکن اذا دعیتم، لیکن جب تم بلائے جاؤ، دعوت دیے جاؤ، فادخلوا، پس تم داخل ہو جاؤ، فاذا طعمتم، پس جب تم کھانا کھا لو، فانتشروا، پس پھیل جاؤ، بکھر جاؤ، چلے جاؤ، منتشر ہو جاؤ، ولا مستأنسین لحدیث، اور نہ دلچسپی رکھتے ہوئے کسی بات میں، وہ باتیں کرتے کرتے دلچسپی لے کر وہاں بیٹھے نہ رہیں۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، تمہارا ایسے کرنا پیغمبر علیہ السلام کو ایذا دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے۔ فیستحیی منکم، پس وہ آپ سے شرماتے ہیں، کہتے نہیں، منع نہیں کرتے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ اللہ نے فرمان جاری کر دیا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، جب تم ان سے سوال کرو، ازواج مطہرات سے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجات سے،
کسی سامان کا کوئی چیز لینے گئے اگر آپ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پس ان سے سوال کرو پردے کے پیچھے. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، ایسے کرنا بہت پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور تمہارے لیے یہ روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ تم ایذا پہنچاؤ، دکھ دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. وَلَا أَن تَنكِحُوا، اور نہ یہ تمہارے لیے جائز ہے کہ تم نکاح کرو ازواجہ من بعدہ ابدا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ازواج مطہرات سے کسی صورت میں تم نکاح نہ کرو کبھی بھی ایسا. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یقیناً تمہارے لیے اس عمل میں یعنی اس اقدام میں، ایسی سوچ میں بہت بڑا جرم ہے، ایسے کام نہیں کرنا. ان تبدوا شیئا او تخفوا، اگر تم کچھ چیز ظاہر کرو، اوپنلی کرو، او تخفوہ یا اس کو مخفی کرو، چھپا کے کرو، عمل ہے، قول ہے، فعل ہے، کردار ہے، کوئی اقدام ہے. فإن اللہ کان بکل شیء علیما، بس بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے. حضرات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو لوگ کلمہ پڑے ہوئے ہیں، اسلام قبول جنہوں نے کر رکھا ہے، وہ اہل ایمان ہیں، ان کے نام خطاب ہے اور وہ سارے صاحب ایمان ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ کرام سارے عادل ہیں. اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، میرے صحابہ کالنجوم ستاروں کی طرح ہے. بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کسی کی ستارے سے رہنمائی کرو گے ہدایت اور منزل پہ پہنچو گے. پھر ایک اور بات قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سارے پکے مومن ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم الراشدون، یہ سارے رشد و ہدایت کے پیکر ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں علم ما فی قلوبہم، اللہ جل جانتے ہیں جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک ھم الراشدون. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ان کے لیے محبوب بنا دیا ہے، کفر، نافرمانی اور عصیان کو ان کے لیے مکروہ ترین بنا دیا ہے، اور سارے راشد ہیں، گنجائش نہیں ہے تب سب. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جن کو اللہ راشد کہے، مومن کہے، ان پر تنقید کی جائے، تنقیص کی جائے اور ان کا ایمان ثابت کرنے مناظرے کیے جائیں، محفلیں گرم کی جائیں، تو اپنے ایمان کا معیار کیا رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ جن کے ساتھ پاک پیغمبر رشتے ناطے کر رہے ہیں، محبتیں کر رہے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ محبت کرو. اور اس خلاصے کو کسی بندے نے اپنی بولی میں کہا ہے، بن یار نبی دیاں یاراں دا، جڑے رسول کے یار اور دوست ہیں، یار غار ہے. یار اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا میں بھی اکٹھے رہے، آج بھی اکٹھے ہیں، قیامت کو بھی اکٹھے ہوں، شک کی گنجائش نہیں ہے. صرف شک کرنے والا اس کا اپنا سارا معاملہ مشکوک ہے. میں ایک جملہ پڑھا ہے بڑا خوبصورت، ڈاکٹر صاحب، جب شیشہ اٹھاتے ہو تو پہلے آپ دیکھا کرو پھر کسی کو دکھایا کرو. جلدی سمجھ لگی؟ جب تم شیشہ اٹھاتے ہو پہلے آپ دیکھا کرو پھر کسی کو دکھایا کرو. شیشہ اپنا آپ دکھا دیتا ہے. نبی مکرم نے فرمایا ہے المؤمن مرآۃ للمؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے.
جن کو میرا رب مومن کہے ان پہ تنقید کرتے ہو اور اپنی ساری جماعت کا نام مومنین رکھا ہو۔ شیشے میں وہی کچھ نظر آئے گا جو اپنے چہرے میں ہے۔ ادھر غلاظت ہے، نفاق ہے، حسد ہے، بغض ہے، سارا کچھ وہی نظر آ رہا ہے۔ تو یہ کون تھے جن کو خطاب ہو رہا ہے جب قرآن یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے صحابہ، اے اہل ایمان، اے مومنین، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی محترم گھروں میں نہ جایا کرو۔ اصل معاملہ ہوا کیا تھا؟ نبی کریم نے دعوت فرمائی تھی ولیمے کی، تو کچھ صحابہ وہاں بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے۔ رسول کریم کبھی اندر جاتے ہیں، کبھی باہر آتے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، اٹھ کے جا نہیں رہے۔ تو رسول پاک نے منع کیا، میرے رب نے قرآن کر کے نازل کر کے منع کر دیا۔ یہ وہ واقعہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شرما رہے ہیں کہ گھر میں آئے مہمان ہیں، ان کو کیسے اٹھانا ہے۔ اب بھی کئی دفعہ لوگ کسی کے مہمانوں میں اگر مہمان بن کے گھر چلے جائیں، بیٹھے ہوئے گپیں لگ رہی ہیں، قبرستانوں میں گپیں لگ رہی ہیں، جناب وہ کیا ہے شادی حال، وہاں اپنے اپنے تبصرے ہو رہے ہیں، سیاسی تبصرے ہو رہے ہیں۔ جو آج ہمارے ملک کی صورتحال ہے، اس میں خوشیاں منانے کی بجائے اللہ سے رجوع کرنے کا موقع ہے، کیونکہ پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جنگ کو طلب نہ کرو، لڑائی مانگو نہ۔ اگر دشمن اور کافر لڑائی مسلط کر جائے پھر اللہ کی نصرت کا سوال کرو۔ مجھے یاد ہے عمر بن عبد ود جب وہ خندق کراس کر کے اندر آ گیا، یہ اس دور کا بہت بڑا جری 90 سالہ کافر، اس حد تک یہ شاہ سوار تھا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ کئی سینکڑے بندوں کا اکلا بندہ مقابلہ کرنے والا قلندر تھا، اور اس نے آ کر للکارا، حل میں مبارز ہے کو میرا مقابلہ کرنے والا؟ تو حضرت علی مرتضیٰ اٹھے، داماد بھی ہیں، رسالت چچا زاد بھائی بھی ہیں، نوجوانی بھی ہے، پورا سارا قد ہے، چیٹ کا سارا وجود ہے، اور اس کار نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر اس نے للکارا، 3 بار ایسے ہوا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی مرتضیٰ سے فرمایا اب جاؤ، تلوار میری لے جاؤ۔ رسول پاک کی تلوار کا لقب تھا ذو الفقار۔ ذو الفقار کا معنی ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی۔ ادھر علی مرتضیٰ کو بھیجا، ادھر سجدے میں گر گئے اور اللہ سے درخواست کی، اللہ نہ میں مشکل کشا نہ علی مشکل کشا، اسلام کی لاج تیرے ہاتھ میں۔ یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ افواج پاکستان کی اللہ مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ دشمن کو غرق کرے، دشمن کو مرعوب کرے، اللہ تمام کو سلامت رکھے، سرحدوں کو، عزتوں کو، جانوں کو اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہ ہم پہ ایسا دشمن مسلط نہ فرما جو ہمیں ہماری حالت پہ رحم نہ کرے۔ اللہ اگر ایسی صورتحال ہے کہ مسلمانوں، جوانوں، فوجیوں ہاتھ میں انہوں نے مرنا ہے تو پھر ہماری نصرت فرما۔ اللہ سے رجوع بھی کیا جائے، اللہ کی طرف آیا بھی جائے، اللہ کے گھروں کو آباد بھی کیا جائے، اور اندر کی دنیا میں اللہ سے مدد کا سوال بھی کیا جائے۔ پھر کہنے والوں نے کہا ہے آج بھی جو ہو براہیم کا ایمان پیدا، آپ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ اگر ایمان اس طرح کا ہو تو تیری نصرت کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہو سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ بہر صورت کہنا مقصود یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام کے نام خطاب تھا، تم نبی محترم گھروں میں نہ جایا کرو۔ ہاں الا ان یؤذن لکم، اگر آپ کو اجازت دی جائے، دعوت دی جائے، الی طعام غیر ناظرین انہ، کھانا کھانے کی دعوت ہے، لیکن کھانا بھی پکا ہی نہیں، کھانا پکنا ہے تو منہ بنا کے پہلے جا کے وہاں بیٹھ جاؤ، ادھر کی بات کرو۔ صحابہ کرام کے حق میں معاذ اللہ یہ جملے نہیں بولے جا سکتے۔ صحابہ کرام کو اللہ تو فرما سکتے ہیں تم کھانا پکنے کا انتظار کرنے سے پہلے جا کر نہ بیٹھو، تو کیا سمجھ تو گھر ہماری طرح تھے، ایک کمرہ ہے حجرات میں، وہ حجرات جو صورت حجرات میں ایک کمرہ ہے، چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں اور چھوٹا سا رسین ہے، 4 دیواری ہے، اللہ کا فیصل۔ تو یہ ارشاد فرمایا جب تمہیں دعوت دی جائے تو کھانے کے پک جانے کے انتظار میں وہاں بیٹھے نہ رہو، ولیکن اذا دعیتم، جب تمہیں دعوت دی جائے یا بلایا جائے، کہاں بلایا جائے؟ فرمایا فدخل، کھانے کے لیے، فدخلوا، پھر تم وہاں داخل ہو جاؤ۔
اس میں ایک اور بڑی خوبصورت بات ہمارے لیے امت کے لیے ہے، رسول کریم علیہ السلام صحابہ کرام کی بھی دعوت کر دیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تھا، اپنا تعارف کروایا تھا، اور میرے رب نے جب فرمایا تھا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قرابت داروں کو بھی دعوت دو ڈراؤ، تو پھر آپ نے دعوت کی تھی، کھانے کی دعوت، اور اس دعوت میں آپ نے اپنے خاندان کے چچوں کو، کزنوں کو، پھوپھیوں کے، پھوپھیوں کو، اس قسم کے جو قرابت دار رشتہ دار ان کو بلایا تھا، بلا کے کھانا کھلایا تھا، کھانا کھلا کے پھر فرمایا تھا خاندانوں کے اپنے رشتوں کے نام لے لے کر مجھے اللہ نے رسول بنا دیا ہے، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اور میری دعوت کو قبول کر لو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ۔ پھر وہاں بعض نے بدتمیزیاں کی، جس طرح کہ ابو لہب نے کہا الہٰذا جماعتنا، محمد کریم ہم اس لیے تو نے بلایا، جمع کیا، تو اس نے بکواس کیا، رسول پاک نے برداشت کیا، لیکن عرش کے مالک نے برداشت نہیں کیا۔ سن رہے ہو؟ اس نے کہا تھا تبّ لک، تمہیں تباہی ہو، ہلاکت ہو، یہ کہا اس نے، تو میرے اللہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اللہ نے فرمایا ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور یہ برباد ہو گیا، نہ اس کا مال کام آئے گا نہ کمائیاں کام آئیں۔ یہ ایک اور بہت بڑا خوبصورت اشارہ ہے۔ آپ کو علم ہے کہ یہ سورت کے نازل ہونے کے کتنے سال بعد وہ مرا ہے؟ 8 سال بعد۔ اور قربان جو ماننے والوں کو اللہ نے فرمایا کہ اس صیغہ ماضی کا استعمال کیا ہے، تبت ابی لہب و تب، تبا یا تبو، یہ ماضی ہے، وہ برباد ہو گیا ہے۔ تو ماضی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کام ہو گیا ہے۔ حدوث و شیء فی زمان، حدوث و شیء قبل زمن تکلم، یہ ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے ماضی کے صیغے کی، کہ زبان سے بولنے سے پہلے وہ واقعہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو جب فرمایا تبت یدا ابی لہب تب، تبا یعنی برباد ہو گیا، تو اینا مانا یہ کلام آنے سے پہلے، بولنے سے پہلے، اعلان سے پہلے اس طرح سمجھ لو جو حالات ہو گیا ہے، ماضی کا صیغہ ہے۔ تو ماننے والوں نے اس طرح ہی قبول کیا کہ یہ غرق ہو گیا، انشاءاللہ ہوا، اور 8 سال کے بعد ہوا۔ تو یہ بہت بڑے اس کے اندر رموز بھی ہیں کہ امت کے لیے، علماء کے لیے، بڑوں کے لیے بھی چھوٹوں کو پیار کرنا، بیان کرنا، بلانا، کھانا کھلانا۔ کھانے کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس میں لیگ پیس کا یا مٹر کا ذکر نہیں ہے، دال روٹی بھی، کھجور بھی، سدو پانی بھی، یہ سارا دعوت میں شامل ہے، نان بھی شامل ہے، ضروری نہیں قیمے والا نان ہو، سادے نان بھی چل سکتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا فادخلوا، پھر جب دعوت دی جائے پھر داخل ہو جاؤ، فائدہ طعمتم، جب تم کھانا کھا لو، ما تیسر، جو میسر آ جائے، تو فانتشروا، پھر کیا ہے منتشر ہو جاؤ، کھانا کھاؤ چلے جاؤ، ولا مستانسین لحدیث، اب دلچسپی لے کر کسی بات میں کوئی ایک موضوع بنا لو، اچھا جی اس موقع پر خان صاحب باہر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، جنگ چھڑے گی وہ ہماری مدد کریں گے، خاک مدد کسی نے کرنی ہے، جو خود محتاج ہے انہوں نے کسی کا کیا کرنا ہے، اللہ سے درخواست کرو، اللہ سے مانگو۔ حضرت پاک پیغمبر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے، جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اتنے بھی کہ نوجوان آیا، مشرک تھا لیکن جوان آدمی تھا، اسلحہ سے پہنا ہوا ہے، زرہ پہنی ہوئی ہے، اس کے پاس سارا ساز و سامان ہے، اس کے پاس اس دور کی تلوار ہوتی جس طرح کا بندوق ہے، رائفل ہو، اس کے پاس تلوار بھی تھی، نیزہ بھی تھا، سارا سامان تھا۔ تو وہ ظاہر ہے میرے رب نے اس کو قبول کر رکھا تھا، تو دربار نبوت بھیج دیا، کہنے لگا جی میں آپ سے تعامل کرنا چاہتا۔ سبحان اللہ کے ذاکر بہت والے دن بھی جائز ہے سبحان اللہ کہنا، اپنے دل میں من میں ڈوب کر پا جاؤ سراغ زندگی۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا ہم مشرکین سے مدد نہیں لیتے۔ تو پھر وہ کہتا ہے جی مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو لائن آپ ہی چڑھ گئے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سرکار کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جو، مجاہد میں شامل ہو جو، اسی لباس میں اسی حالت میں کلمہ پڑھا، پہلے کافر تھا، مومن مسلمان ہو گیا، تو جہاد میں چلا گیا، جاتے ہی شہید ہو گیا، نہ درس دیا، نہ درس سنا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات۔ امام مسکا فرمایا دیکھو اس بندے کی کیسی قسمت ہے، ادھر آیا ادھر جنت فردوس آباد۔ حضرت صاحب ادھر تو یہ ہے جو شہید ہو گیا وہ جنت میں جائے گا، جو بچ گیا وہ غازی بنے گا، اللہ کے فضل کا۔ ادھر سودا مہنگا ہے ہی نہیں،
ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے آپ سے سودا کر لیا، اپنی جان اور مال مجھے دے دو، میرے سے جنت لے لو۔ جان دی ہی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ روٹی ٹوکر کھانے کے بعد کسی بات میں دلچسپی موضوع بنا کر ڈسکس کرنے کے لیے وہاں نہ بیٹھو، یہ بات ان ذالکم کان یؤذن، ایسا کرنا، ایسا اقدام، ایسی گپ شپ وہاں بیٹھنا باتیں کرنا، یؤذن نبی، وہ نبی محترم کو ایذا دیتا ہے، اچھا نہیں لگتا انہیں، لہذا فیستحیی منکم، تمہیں وہ شرما جاتے ہیں، کہتے نہیں ہم گھر ان کا ہے، مہمان ان کے ہیں، تو وہ منع نہیں کر رہے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، توجہ فرمائیں جی، اللہ مسئلے بیان کرتے وقت شرماتے نہیں۔ کتنے لوگ کہتے ہیں جی تو آپ کتنے اوپن مسئلہ بیان کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے تو ذکر کا نام لیا، فرج کا نام لیا، یعنی بندے کی شرمگاہوں کے نام لیے، زنا کا لفظ اللہ نے بیان فرمایا، بدکاری کا، لا تقربوا الزنا، بے حیائی کا لفظ اللہ نے قرآن میں دیتا ہے، فرعون ابلیس، فرعون کا ان کے نام اللہ نے، شیطان کا لفظ اللہ نے بولا ہے، رحم کا نام بولا ہے، ولادت کا نام بولا ہے، ازدواجی تعلقات کے تبصرے اللہ نے کیے، اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں بیان نہ کر دے، اگر آپ اجازت دیں تو مسئلہ بیان کریں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حیات طیبہ، آئے آنے والا شاگرد، صحابی رسول پاک کے گھر آتا ہے مسائل پوچھنے کے لیے، تو ماں جی سے پوچھتا ہے مسئلہ، حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ ام المومنین والمؤمنات سے، مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے، اندازہ فرمایا اوپنلی مسئلہ ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واجبی غسل ہو جاتا تو غسل کر کے سویا کرتے تھے یا سو جانے کے اٹھنے کے بعد سحری کو غسل کیا کرتے تھے؟ بات سمجھ گئے؟ ماں سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، مرد مسئلہ پوچھ رہا ہے، صحابی مسئلہ اپنی ماں امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ سے مسئلہ پوچھ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا آپ دونوں طریقے استعمال کر لیا کرتے تھے۔ صحابی کہتا ہے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے تو نے امت کی کتنی صحبت رکھی، غسل واجبی ہے، سو گئے ہو اٹھے ہو تو وضو کر، پھر کئی دفعہ آپ وضو فرما کے یعنی غسل مؤخر کر کے، کئی دفعہ غسل فرما کے، پھر انہوں نے مسئلہ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھ کے سویا کرتے تھے یا آخری رات پڑھا کرتے تھے؟ ماں جی نے فرمایا کبھی وتر پہلے پڑھ لیا کرتے تھے عشاء کے ساتھ، کبھی آخر میں، اکثر اسی طرح کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، ماڑیا سے بھی دھیان رکھے، کبھی وتر پڑھ لو، کبھی سحری کو پڑھ لو، کبھی اس طرح پڑھ لو۔ بات کی سمجھ آ رہی؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے مسئلے پوچھے جا رہے ہیں اور یہ مسئلے بیان ہوئے ہیں۔ ایک اور مسئلہ پوچھا، اور صحابیہ نے آگے مسئلہ پوچھا، رسول پاک کی مجلس میں پوچھا، انہوں نے پوچھا کیا عورت کو احتلام ہوتا ہے؟ سبحان اللہ کے ساتھ تو پھر بول جاتے ہو نا، تو ماں جی عائشہ صدیقہ اور بی بی نے اس طرح کر کے چپ کرا، کس طرح کا مسئلہ پوچھنی ہے نہیں، اس نے مسئلہ پوچھا۔ امام والے نے فرمایا ہاں عورت کو احتلام ہوتا ہے جب وہ خواب کو ایسا اذا رأت الماء، جب وہ کلیئر کٹ دیکھ لے کہ باہر ہے کہ بظاہر میری ایسی صورتحال ہو گئی ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ شرما کے کہنے لگی کس طرح کا مسئلہ تسی بیان کا کر دے، پھر بی بی نے پوچھا تو کی پوچھنی ہے نہیں؟ تو امام والے نے فرمایا اگر عورت کو احتلام نہیں ہوتا، عورت کا نزول نہیں ہوتا، انزال نہیں ہوتا، دوسرے لفظوں میں یہ قرآن حدیث کے الفاظ موجود ہیں، تو پھر بچے کی، بیٹی کی ماں کے ساتھ مشابہت کیسے ہو جاتی؟ ایک پاسوں نظر مارو نا، سارے ماں کی رحم میں بنے ہیں سارے، تو رب نے شکل کسی کی ملنے نہیں دی، چہرہ بھی بنایا، آنکھیں بھی بنائی، ہونٹ بھی بنائے، شکلیں بنائی، نہ قد نہ رنگ نہ ڈیزائن، بدلنے نہیں دیا، ملنے نہیں دیا، الگ الگ اسی ورکشاپ میں سارے بنے، کاریگر کی ایسی کراگری ہے کسی کی شکل صورت ملنے نہیں دی، تو جب ملانے میں آیا تو سبحان اللہ کہو۔ یہ ہمارے علاقے کی بات ہے، مسجد قباء ہے،
تو وہ ایک بچہ فوت ہو گیا، ایک کا نام عبد الرحمن، ایک کا نام عبداللہ، جوڑا پیدا ہو گئے، اتنے ہم شکل ہیں، اماں بھی نہیں پہچانتی، ابا بھی نہیں پہچانتی۔ سبحان اللہ۔ استاد پڑھنے حفظ کرتے ہوئے بچہ فوت ہوا تھا، غالباً عبداللہ۔ اب ظاہر بھائی ہیں تو طالب علم ہے، کبھی چھوٹا موٹا انہیں معاملہ کرنا ہوتا تو عبداللہ کی جگہ عبد الرحمن بیٹھ جاتا ہے، عبد الرحمن کی جگہ عبداللہ بیٹھ جاتا۔ اب استاد صاحب نے کھچائی کرنی ہے، استاد جی عبداللہ وہ بیٹھا آ گئی، اور میرے ربا تیرا کمال ہے، تو پھر اگر ملایا ہے رنگ تو نہ ماں نہ باپ نہ استاد پہچان نہیں سکتا، جو کاریگر نے ایسا کمال دکھایا کہ اس کی تفریح کرنی پڑے گی، کرنا پڑے گا۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب، ساری تعریف اللہ تیری۔ نہیں ملنے دیا۔ سارے ماں باپ کس طریقے سے پیدا ہوئے؟ تو جب اللہ نے مریم کو ماں بنانا چاہا، باپ کے بغیر اس کو ماں بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ ولادت کا وقت آیا تو ماں پریشان، مریم پریشان، سمجھ آ رہی؟ مریم پریشان، اور اس کی پریشانی کو میرے رب نے اس کی بولی میں قرآن بنا کے بیان کیا۔ کیا کہتی ہے مریم؟ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، یا اللہ میں مر گئی ہوتی، میرا نام نہ ہوتا، وجود نہ ہوتا، تذکرے نہ ہوتے، میرا دنیا میں نام و نشان نسیا منسیا ہوتی۔ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں نے جرم نہیں کیا، گناہ نہیں کیا، شادی نہیں کی، تو میں ماں بن رہی۔ قرآن نے جملے بولے، یہ جو مریم بول رہی ہے، میرا رب اس کا ترجمہ کر کے قرآن بنا۔ پھر فرمایا وَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا۔ فرمایا بی بی پریشان نہیں ہونا، ہم نے چشمہ جاری کر دیا تیرے پینے کے لیے۔ ادھر سے بات ناداها من تحتها، عرش سے آواز فرمانا ہے تو آواز ساؤنڈ سسٹم ادھر بنایا۔ اس موقع پر عورت دوڑ نہیں سکتی، بھاگ نہیں سکتی، تو آوازیں ادھر آ رہی ہیں، لا تخافی ولا تحزنی سبحان اللہ، کلی واشربی۔ فرمایا جس تنے کے ساتھ انہیں ٹیک لگا کے بیٹھی ہے نا سارا لے کے، اس تنے کو ہلانا تیرا کام ہے۔ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تنے کو ہرا کرنا، کھجورے لگانا، ڈوکے بنانا، رطب بنانا، پھر تنے کو فرمان جاری کروں گا، تنا جوک کے بطور ڈش تیرے سامنے پیش بھی کرے گا۔ کلی واشربی وقرری عینا، پانی پی، کھجورے کھا، تو بی بی پریشان ہے نا، اگلے کام بھی ہم ہی کریں گے۔ تو چپ کر کے چپ کرنا، میں نے انی صمت للرحمن فلن اکلم اليوم انسیا، کہنے میں نے چوکدا روزہ رکھے، گل نہیں کریں۔ تو قوم کہاں معاف کر دی؟ قوم تو مار دیا تیر۔ جب پتر کو اٹھا کے قوم کا رخ کیا نا جناب مریم نے، تو قوم نے پھر مارے تیر، ان تیروں کا بھی اللہ نے قرآن بنایا۔ قوم کہتی ہے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، قوم کہتی ہے کڑیے تیرے ماں پہ تیرا خاندان، تیرا سلسلہ، تیرا نسل بڑا خاندان، معزز خاندان کے چشم و چراغ، کڑیے تو نے کیا کیا ہے؟ وہ کڑی بیچارے نے کیے کچھ نہیں۔ فاشارت الیہ، جناب مریم نے اشارہ کیا ہے، انہوں پوچھو کہاں سے ہے، مجھے بھی نہیں پتا، میں کیا بتاؤں۔ اب قوم پھر کہ اچھا اب ہمیں دوسری لائن پہ چڑھاتی ہو، سارے کام کر کے غلط ملط کر کے معاذ اللہ اشارے کرتی ہو، کیا بچے چھوٹے بول پڑیں گے؟ عرض کے مالک فرمایا بی بی اب تو ہوش ہو، میں جانوں، تیرا پتر جانے اور قوم جانے، جو کام تو ہم کر رہے ہیں سب۔ فرمان جاری کیا، منڈیاں بولو تو جناب مریم کو خوب تے گویائی بخشی۔ پھر جناب عیسیٰ بولے، کیا بولے؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں کہ لوگو میں عبد اللہ نہیں، میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ۔ آتانی الکتاب، اللہ نے میرے صاحب کتاب نبی بنایا ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ یہ سارا لفظ اس چیپٹر کو قرآن بنا کے اپنی بڑائی کا لوہا بنایا۔ تو فرمایا میں نے عیسیٰ تجھے تیری ماں کو اپنی قدرت الوہی کا نشانی بنایا ہے۔
کوئی شے ہے ہی نہیں، تو بیٹا بھی آ گیا تو ماں بھی بن گئی، یا عیسی ابن مریم، یا عیسی ابن مریم، یا عیسی ابن مریم۔ پھر قرآن کا یہ لہجہ ہے، مریم دے پترا، او مریم دے پترا، او مریم دے پترا عیسیٰ۔ پھر کتاب بھی دی، پھر فرمایا ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، ان ظالموں نے نہ قتل کیا ہے نہ صلیب پہ چڑھایا ہے، بر ہم نے تشبیہ دے کے بر رفعہ اللہ علیہ، اللہ نے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، آسمان پہ رکھا ہے، قرب قیامت نازل فرمائیں گے تو نبی پاک کا امتی بن کر تشریف لائیں گے۔ یہ ساری باتیں ذہن شین فرمائیں، میرے رب کے کمال ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، جب ازواج مطہرات سے اپنی ماؤں سے کچھ سوال کرو، متان کسی سامان کا، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر ان سے پوچھو، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے بڑی خوبصورت بڑی پاکیزہ بات ہے۔ حجاب میں، پردے میں، شرم و حیا کے ماحول میں تم ان سے کچھ سوال کرو، پوچھو۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے لیے کوئی اجازت روا نہیں ہے کہ رسول پاک کو کسی زاویے میں اذیت پہنچاؤ۔ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، جملوں پر غور کریں، اور تم نہ نکاح کرو آپ کی بیویوں سے ان کے بعد، کیا معنی ان کے بعد؟ دنیا سے جانے کے بعد، رحلت فرمانے کے بعد، فوت ہو جانے کے بعد ان کی بیویوں سے تم نکاح کی بات کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تمہاری جو کہ مائیں ہیں، امت کی مائیں ہیں روحانی، ازواج مطہرات، یہ کبھی اقدام نہیں کر سکتے، اگر ایسے کرو گے بہت بڑا جرم ہے۔ ان تبدوا شیئا، اگر اوپنلی کوئی کام بات کرو گے، او تخفوہ یا مخفی کرو گے، چھپا کے کرو گے یا بولو گے، وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ بولو تب بھی، تولو تب بھی، کرو تب بھی، وہ کیمرے کی آنکھ دیکھتی ہو نہ دیکھتی ہو، لائٹ ہو نہ ہو، روشنی ہو، رات ہو اندھیرا ہو، ان اللہ تعالیٰ ہر شے جانتا ہے، اور تمہارا سارا ریکارڈ وہ بن رہا ہے۔ اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، فرمایا ہم تمہارا ریکارڈ پیش کریں، کہے گا بیلیا پڑھ لے، یہ سارا کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، سارا ہی تیرا ریکارڈ ہے، ساری فلم بنے گی۔ اللہ توفیق دے، اللہ سے درخواست کرو، دعا کرو، انابت اللہ کرو۔ اللہ ہم جنگ نہیں چاہتے، اللہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، اگر دشمن رحم نہیں کرتا، دشمن کو غیرت نہیں آتی، اللہ پھر ہماری مدد فرما، پھر اللہ ہم بغیرتی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، مریں گے، ماریں گے، شہید ہو جائیں گے، اور اپنی جان، مال، عزت اور ملک کو انشاءاللہ العزیز ہم کسی قسم کی آنچ آنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تدخلوا بیوت النبی، آپ نہ داخل ہو نبی محترم کے گھروں میں، الا ان یؤذن لکم، مگر جب آپ کو اجازت دی جائے، الا طعام، کھانے کی، غیر ناظرین اناہ، تم اس کھانے کے پکنے کا انتظار، اناہ کا معنی پکنا، ناظرین انتظار، کھانے کے پکنے کے انتظار تک وہاں نہ بیٹھے رہو، نہ پہلے ہو۔ ولیکن اذا دعیتم، جب تمہیں دعوت دی جائے، جب تم دعوت دیے جاؤ، فادخلوا، پس تم داخل ہو جاؤ، فاذا طعمتم، جب تم کھانا کھا لو، فانتشروا، پھر وہاں سے منتشر ہو لو، ولا مستأنسین لحدیث، اور دلچسپی لے کے، رغبت کر کے، باتوں میں کسی بات موضوع بنا کے وہاں باتیں نہ کرتے رہو۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، بے شک ایسے کرنا پیغمبر علیہ السلام کو ایذا دے گا۔ فیستحی منکم، پس وہ تم سے شرماتے ہیں، واللہ لا یستحی من الحق، اور اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، جب تم ازواج مطہرات سے کوئی سوال کرو، کوئی چیز مانگو، متاع کا معنی کوئی سامان، کوئی چیز، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، پس ان سے پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر ان سے سوال کرو، وہ چیز مانگو۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ ایسے کرنا تمہارے دلوں کے لیے بھی بہت پاکیزہ ہے، اور ان ازواج مطہرات کے دلوں کی بہت بڑی پاکیزہ چیز ہے۔
وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تمہارے لیے روا نہیں ہے کہ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی قسم کی ایذا دو، ولا ان تنکحوا، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ تم نکاح کرو ازواجہ، پیغمبر اسلام کی ازواج مطہرات سے، من بعدہ ابدا، آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کبھی بھی ایسی حرکت نہ کریں۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک تمہارے لیے اس میں بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑے جرم کی بات ہے اگر کوئی ایسا اقدام کو سوچتا ہے۔ ان تبدوا شیئا او تخفوہ، اگر اوپنلی ظاہری طور پہ کچھ تم کرو یا پوشیدہ مخفی رکھ کے کرو، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، بس بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا، جاننے والا۔